لوگوں کا بنایا ہوا حاکم تو ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا۔ یہ مثلاً آیت کی پہلی صفت ہے جو امام کے سلسلے میں ہے، لفظ جعل، اور اس پر جتنا مجھ سے ہو سکا گفتگو آپ کے سامنے کی گئی۔ اسی طریقے سے ایک کے بعد ایک صفات جو امام کے بیان ہوئے ہیں اس پر گفتگو ہوئی ہے۔ جو صفات رہ گئے ہیں ان پر انشاءاللہ پروردگار عالم نے توفیق دی تو اس سال گفتگو ہوگی۔ میں موضوع کی اہمیت کے سلسلے میں چند فقرے گزارش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ذہن آمادہ ہو جائیں گفتگو کے لیے، اور جو لوگ نئے ہیں وہ اس موضوع کو محسوس کر سکیں اور زیادہ۔ کیوں یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ مثلاً کئی سالوں سے اس پر گفتگو ہو رہی ہے؟ کیا اس کی ضرورت ہے کہ اس موضوع پر اتنا وقت صرف کیا جائے کہ مثلاً 4 سال میں اگر سال میں 10 مجلسیں تو 40 اور یہ 5واں عشرہ، اتنی مجلسیں اتنی گفتگو اس لفظ پر ہو؟ اس کی ضرورت ہے؟ پانچ عشرے نہیں، اگر انسان کی 5 عمریں بھی اس پر لگ جائیں تو کم ہے۔ اس لیے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ انسان موضوعات اور اس موضوعات کے سلسلے میں جو بیان کیا جا رہا ہے اس پر غور کرے، اور خود جو افراد سن رہے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس پر غور کریں۔ میں نے سال گزشتہ کسی تقریر میں یہ بات کہی تھی جسے میں دہرانا نہیں چاہتا، آپ کے ذہن میں انشاءاللہ ہوگی کہ ایک مجلس میں 3 ذمہ داریاں کام کرتی ہیں: پڑھنے والا، پڑھوانے والا، سننے والے۔ یہ 3 لوگ ذمہ دار ہیں ایک مجلس میں، اور کل عدالت الہی کی بارگاہ میں تینوں کو اپنا جواب دینا ہے۔ پڑھنے والے کو کیا پڑھا جواب دینا ہے، پڑھوانے والے کو کیا پڑھوایا یا کسے پڑھوایا اس کا جواب دینا ہے، سننے والے کو کیا سنا اس کا جواب دینا ہے۔ یہ ہے، اور میں نے اس سلسلے میں گفتگو کی تھی اور احادیث آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ لہٰذا اگر اس معرفت امام کے موضوع پر 4 سال گفتگو ہوئی اور یہ 5واں سال ہے تو کیا اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اس پر اتنی گفتگو ہو، کہ اتنا وقت صرف ہو قوم کا؟ اگر 1000 آدمی مجلس میں بیٹھے ہوں اور 1 گھنٹے گفتگو کے معنی ہے 1000 گھنٹے صرف ہو گئے۔ گفتگو میں اتنی کشش ہے، اتنی ضرورت ہے، یا یہ کہ یوں ہی بات کی جا رہی ہے اور وہی باتیں بار بار کی جا رہی ہیں؟ کیا ہے؟ میرے عزیزو، یہ موضوع وہ ہے جس پر 1-2 دن نہیں، مسلسل گفتگو ہونی چاہیے۔ 1-2 تقریریں نہیں، 1-2 مجلسیں نہیں، 1-2 عشرے نہیں، 1-2 روز نہیں، بلکہ ایک مسلسل گفتگو چاہیے۔ اس پر دن بھر گفتگو ہو، ہر صبح و شام انسان اس پر گفتگو کرے تو کم ہے۔ اس لیے کہ یہ وادی اتنی عمیق اور اتنی وسیع ہے کہ جتنا اس میں قدم آگے بڑھاتے جائیے یہ لگتا ہے کہ باتیں ابھی بہت ہیں۔ اور اسی لیے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ گفتگو تیرے فضائل پر مسلسل ہوگی، گفتگو تیرے فضائل پر مسلسل ہوگی، چند لفظوں میں کہاں بات مکمل ہوگی۔
یہ میدان اتنا وسیع ہے، اور ہم نے صرف اس آیہ کریمہ میں جو 10 صفات بیان ہوئے ہیں ان پر گفتگو کی ہے آپ کے سامنے، اور بھی باقی ہیں بہت سی صفتیں، ورنہ تو یہ میدان اتنا اہم ہے اور اتنا وسیع ہے کہ اس پر جتنی گفتگو کی جائے کم ہے۔ میں اس کی اہمیت پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو میں نے پہلے بھی کی ہے، لیکن دوسرے انداز سے، مختلف احادیث کے حوالے سے۔ کیوں ضرورت ہے اس موضوع کی؟ توجہ کریں۔ اس کائنات میں ہم کو پروردگار عالم نے بھیجا ہے کہ ہم پروردگار کو پہچانیں۔ یہ اصل موضوع ہے جس کو میں نے سال گزشتہ بھی ایک انداز میں کہا تھا۔ اس پروردگار عالم نے اس کائنات میں ہمیں بھیجا ہے کہ ہم اسے پہچانیں۔ یہ ہماری زندگی کا ماحصل ہے، اور جس نے یہ نہیں کیا اس نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے پہلا اشرا جو اس موضوع پر پڑھا تھا اس پر ساری گفتگو اسی لفظ پر ہوئی تھی کہ انسان اپنے پروردگار کو پہچانے زندگی کا ماحصل ہے۔ اس کائنات میں ہم آئے ہیں، کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، آنا جانا، بیوی بچے، ساری چیزیں یہ اپنے مقام پر نہیں، یہ اپنے مقام پر نہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں اسی لیے ہونا چاہیے کہ معرفت باری تعالی میں اضافہ ہو۔ ہماری زندگی کا کوئی کام ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے جو معرفت سے خالی ہو۔ توجہ کریں، ولو ایک گھونٹ پانی پینا، اس میں بھی معرفت ہونی چاہیے۔ کیوں کہا گیا ہے کہ جب بھی دسترخوان پر بیٹھو تو پہلے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ وجہ کیوں؟ میں انشاءاللہ اسی اشرے میں، مجھے اگر یاد رہا تو میں گفتگو کروں گا۔ ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ جتنے احکام الہی خواہ واجب ہوں یا مستحب، حرام ہو یا مکروہ، جتنے بھی احکام الہی ہیں ان کی پشت پر کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، اور بلکہ جو علمی لفظ ہے، اور میں نے اس بات کو ایک آدھ جگہ اور بھی کہا ہے، آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، اس پر توجہ کریں۔ انشاءاللہ اگر ہوگا تو میں گفتگو کروں گا آنے والی تقاریر میں۔ کوئی بھی حکم ہو، واجب ہو، مستحب ہو، حرام ہو، مکروہ ہو، کچھ بھی ہو، مباح ہو، حتیٰ 3 مرحلے ہیں اس حکم کے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، میں اس کو چھیڑوں گا نہیں، صرف اشارہ کر رہا ہوں، بعد بیان کروں گا۔ ایک مرحلہ حکم کے ہم تک آنے کے پہلے، ایک مرحلہ ہمارے سامنے حکم کا، اور ایک مرحلہ انجام دینے کے بعد۔ 3 مرحلے ہیں۔ پروردگار عالم نے ہم سے کہا یہ کام کرو، یہ کام کرو جو کہا ہے تو کسی مصلحت کے تحت کہا ہے کہ کرو۔ پہلا مرحلہ وہ جو مصلحت اس نے ملاحظہ کی ہے، دوسرا مرحلہ جو اس نے ہم سے کہا ہے، تیسرا مرحلہ جو یہ کام کرنے کے بعد نتائج آنے والے ہیں۔ 3 مرحلے ہیں۔ ان 3 مرحلوں میں، بس یہ لفظ کو آپ سنیں پھر میں بات آگے بڑھاؤں، اس پر جو تفصیلی گفتگو ہے وہ رہ جائے گی۔ ان 3 مرحلوں میں 2 مرحلوں میں ہم مجبور ہیں، ایک مرحلے میں ہم مختار ہیں۔ توجہ کیجئے گا جو بات عرض کر رہا ہوں، شاید کوئی اس زاویہ نظر سے کم دیکھا ہو لوگوں نے۔ 2 مرحلوں میں ہم مجبور ہیں، ایک مرحلے میں ہم مختار ہیں۔ حکم جو آ رہا ہے اس میں بھی ہم مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ یہ کہے یا نہ کہے، ہمارے بس کے باہر ہے۔ حکم کو انجام دینے کے بعد جو نتائج آتے ہیں اس میں بھی ہم مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ یقین کریں کچھ نہیں کر سکتے، میں ثابت کروں گا آپ کے سامنے۔ صرف ایک مرحلے میں ہم مختار و آزاد ہیں جب حکم ہمارے سامنے ہے، انجام دے یا نہ دے ہمارے اختیار میں ہے۔ مالک نے کہا یہ کرو، ہم نے کہا نہیں کریں گے۔ اس پروردگار نے کہا ہے یہ نہ کرو، ہم نے کہا کریں گے۔ اس میں ہم اختیار رکھتے ہیں، لیکن وہ یہ کہے کہ
کرو اس میں ہمیں اختیار نہیں ہے کہ وہ کہے یا نہ کہے. انجام دینے کے بعد کیا ہونے والا ہے اس میں بھی ہمیں اختیار نہیں ہے. بس توجہ کیجئے گا جو بات عرض کر رہا ہوں, اس پر ابھی گفتگو نہیں کروں گا, بعد میں انشاءاللہ. لیکن اس ایک درمیانی مرحلے میں ہم آزاد ہیں. کوئی بھی حکم ہو کسی بھی طرح کا ہو 3 مرحلے سے خالی نہیں ہے. 2 مرحلوں میں ہم مجبور, 1 مرحلے میں آزاد. کائنات کے اندر جس کو کہتے ہیں, جو لفظیں اصطلاحی ہیں, ٹرمنالوجی فلسفے و فقہ کی, آنے سے پہلے حکم تکوینی ہے, انجام دینے کی حالت میں حکم تشریعی ہے, انجام دینے کے بعد پھر تکوینی ہے. ان 3 لفظوں کو یاد رکھیے گا, میں اس پر گفتگو آپ کے سامنے کروں گا. پروردگار عالم نے ہمیں اس کائنات میں بھیجا ہے مالک کو پہچاننے کے لیے, پروردگار کی معرفت حاصل کرنے کے لیے. صبح سے شام تک جتنے کام ہونا چاہیے سب میں معرفت کہیں نہ کہیں ہونی چاہیے. توجہ کریں, کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں, کھانا سامنے آیا ہے, اتنے مراحل پہلے گزر گئے ہیں, تم اسے کیسے لائے ہو یہ دوسری بحث ہے. یہ راہ حرام سے آیا ہے یا راہ حلال سے آیا ہے, یہ کیسے آیا ہے یہ بحث نہیں کر رہا ہوں. نہیں, یہ جو ہمارے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے مثلا, یہ سب راہ حلال سے ہے, اس پر جتنی چیزیں رکھی ہیں سب حلال ہیں. اور کاش ایسا ہی ہو. ہمیں امید ہے, یہ میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, اپنے لیے کہہ رہا ہوں. چونکہ حرام کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ رشوت لے کر کے لیا گیا ہو, نہیں. ممکن ہے دسترخوان پر غذا آئی حرام ہو, مختلف طریقوں سے یہ حرام ہو سکتی ہے, مختلف طریقوں سے یہ نجیس ہو سکتی ہے. بعض نجاستیں ظاہری ہیں, بعض نجاستیں باطنی ہیں. جناب شیخ انصاری اعلی اللہ مقامہ, ایک صلوات پڑھیں. ایک جگہ کھانے کے لیے گئے, دعوت تھی ان کی, شیخ تشریف لے گئے. اس شخص نے کھانا رکھا اور لوگ کھا رہے ہیں, شیخ نے دسترخوان پر نہیں کچھ نہیں لیا, یا کوئی دوسری چیز ذہن میں نہیں ہے, کچھ نہیں لیا شیخ نے. بہت لوگ اصرار کرتے رہے, لو نہ کہا نہیں تم لوگ کھاؤ, ہمارا کچھ طبیعت صحیح نہیں ہے, ہم ابھی نہیں کھائیں گے. یہ ایک شاگرد جو پاس میں بیٹھا تھا وہ مزاج سے آشنا تھا, کیونکہ یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ انسان مزاج آشنا بن جائے. خود ایک تحقیقی لفظ ہے یہ کہ مزاج آشنا ہو جائے. مزاج آشنائے نبوت, مزاج آشنائے امامت, مزاج آشنائے دین. توفیق ہے اس کے لیے, آسان تھوڑی ہے. وہ مزاج آشنا تھا شیخ کا, اس نے کہا یہ بلا وجہ نہیں منع کر رہے, کچھ نہ کچھ اس میں راز ہے. وہ پیچھے لگا, کہ تھوڑا سا لے لیجئے, بہت اچھا چاول ہے, کچھ چاول رکھا تھا سامنے, بہت اچھا دکھ رہا ہے, کتنا بڑا بڑا چاول ہے, کیا خوشبو آ رہی, ذرا سا لے لیجئے. جب اس نے زیادہ پریشان کیا تو شیخ نے ایک مٹھی چاول اس سے اٹھایا, اس طرح سے کہ اور کوئی نہ دیکھ سکے. اٹھایا چپ سے دسترخوان سے اور ہاتھ میں لیا, اب جو نچوڑا تو خون کے قطرے گرے. کیا دیکھ رہا ہوں, اس لیے نہیں کھا رہا ہوں, چپ سے پھر رکھ دیا وہیں پر. تو کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ظاہر میں نہیں نجیس ہے, سامنے پا کے سمجھ میں آ رہا ہے, باطناً نجیس ہے. کسی کا دل دکھا کے یہ غذا آئی ہے. اب یہاں تک بات آ ہی گئی ہے تو میں ایک جملہ کہہ دوں, بولو آپ کو برا لگے تو لگے, اب کیا کیا جائے اس کے لیے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کسی کا دل دکھا کے یہ غذا دسترخوان پر آئی ہے. باہر سے آئے, کوئی چیز کھانے کا جی چاہ رہا ہے, اسے پکا دو. جس سے کہہ رہے ہیں اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے مثلا, آپ کا کھانے کا دل چاہ رہا ہے, اس کا پکانے کا دل نہیں چاہ رہا. دونوں کے دل چاہنے کی بات تو ہے. اس کی طبیعت سر میں درد ہے, نہیں دل چاہ رہا, کوئی وجہ ہے, پکاؤ. کیسے نہیں پکاؤ گی مثلا. اب اس کے بعد جو اور لفظیں ہوں وہ تو پھر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اب اس نے اکراہن کراہتن کسی دوسری طریقے سے اٹھ کر کے کھانا پکا دیا, لو زہر کرو مثلا. دسترخوان پر غذا تو آ گئی,
لیکن کتنا دل ٹوٹ کے آئی ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ بعد کے مرحلے کے جو نتائج ہیں اس میں ہم مجبور ہیں. یہاں تک پکوا لینا تو ہمارے بس میں تھا, لیکن اس کے بعد جو نتائج آنے والے ہیں وہ مجبور ہیں. جی پس پردہ لوگ زیادہ خوش نہ ہو, تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے. اس نے لا کر کے دیا, بڑی خوشی سے شوہر کوئی چیز لے کر کے آیا باہر سے, اسے پکا دو. ہم نہیں پکائیں گے. اس ایک نہیں میں جو دل ٹوٹا ہے اس کے نتائج بھی باقی ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اسلام اور خصوصاً اسلام میں مذہب اہل بیت اتنا دقیق مذہب ہے کہ جو ایک ایک جملے پر سزا اور جزا رکھتا ہے. میرے عزیزوں, میں آپ کے سامنے پوری ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں. ایک ایک لفظ ہمارا چھوٹے گا نہیں کہیں سے, ایک ایک حرکت چھوٹ نہیں سکتی ہے. زوجہ شوہر پر ظلم کرے اس کو اس کا صلہ, شوہر زوجہ پر ظلم کرے اس کو اس کا صلہ, بیٹا باپ پر ظلم کرے اس کو اس کا صلہ, باپ بیٹے پر ظلم کرے اس کو اس کا صلہ, آقا غلام پر ظلم کرے اس کو اس کا صلہ, غلام آقا پر ظلم کرے. سب کے محضرات الگ الگ ہیں. اسلام ایک درہم مذہب نہیں ہے ہر مال اتنے کا, نہیں, ہر ایک کی اپنی چیز ہے. شوہر کو زوجہ کی قبر میں نہیں رکھیں گے, زوجہ کو شوہر کی قبر میں نہیں رکھیں گے. ہر ایک اپنے مسائل کا جواب دے گا. یہ بات آگے یہ میں عرض کروں, ایک استاد اخلاق تھے, اب یہ مثال میں وقت نہ لگے لیکن میں صرف ایک لفظ. ایک اخلاق کے استاد تھے, توجہ کیجئے گا, بہت جگہ کام آئے شاید یہ چیز. وہ اخلاق پڑھاتے تھے بچوں کو. علم اخلاق کے معنی یہ نہیں ہوتا کہ جھک کے سلام کیجئے اور بڑوں کا ادب نہیں, یہ آداب اسلامی ہیں. اخلاق وہ جس کے لیے قرآن مجید نے کہا انک لعلی خلق عظیم, اے پیغمبر آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. یعنی کیا؟ یعنی وہ صفات و کمالات باطنی, مثلا شجاعت ہے, سخاوت ہے, مروت ہے, اس طرح کے جتنے صفات انسان کے روح میں پائے جاتے ہیں, اس کو تعلیم دینے والا انسان, اسے کہتے ہیں استاد اخلاق. جو حوزے میں گنے چنے لوگ ہوتے ہیں وہ استاد اخلاق تھے, اچھے استاد اخلاق. ایک شاگرد ان سے سوال کرتے کرتے گھر تک آ گیا ان کے ساتھ ساتھ. انہوں نے کہا آؤ, دروازہ کھولا, اندر گئے, جا کر کے بیٹھے, چپل آ کے گری دور سے. تو سنی یہ کہاں سے ہے استاد اخلاق, اس کے گھر میں یہ مصیبت. اس نے کہا اچھا ایسا میں بعد میں آؤں گا, ابھی جا رہا ہوں کچھ. کہ نہیں بیٹھو بیٹھو, یہ روزانہ کا طریقہ ہے. جملہ سنیں اس کے بعد, یہ روزانہ کا طریقہ ہے. میں جس مقام تک پہنچا ہوں, توجہ کیجیے گا, میں جس مقام تک پہنچا ہوں اس کی باتوں پہ صبر کے نتیجے میں پہنچا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. پروردگار کسی کے حق کو ضائع نہیں ہونے دیتا. لا یضیع اجر المحسنین, وہ احسان کرنے والوں کے, نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا. کتنے ایسے شوہر ہیں جو زوجہ کی بد کلامی پر صبر کر کے منزل کمال کو پہنچ گئے. کتنی ایسی زوجات ہیں جو اپنے شوہروں کی بد کلامی پر صبر کر کے کمال تک پہنچ گئیں. یہ آپ کے سامنے موجود ہے طریقہ, اور آپ نے دیکھا بھی ہے تاریخ میں. کوئی فرعون کی زوجہ بنتا ہے, کوئی نوح و لوط کی بیوی بنتی ہے. دونوں اپنے اپنے مرحلے پر ہیں, دونوں اپنے اپنے طریقے سے ہیں. تو اسلام ایک مذہب ہے کہ جس میں 0.1% چیزیں کیلکولیٹڈ ہیں پروردگار کی طرف سے. اب یہ کیلکولیٹڈ ہے کیسے, میں اس کو آپ کے سامنے بعد میں ثابت کروں گا. تو دسترخوان لگایا گیا آپ کے سامنے, کھانا آیا, سب حلال, جسے حلال کہتے ہیں. اسلام کہتا ہے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب کیا کام ہے اس کا, پہلے سب کچھ کر چکے, کہانی کہو, یہاں بھی کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب دسترخوان سے اٹھو تو کہو الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, تاکہ جو لقمہ اٹھا کے کھا رہے ہو اس میں بھی معرفت الہی کو تلاش کرو. توجہ کریں, نہیں بلکہ اس سے آگے کی منزل ہے. یہ تو ہم جیسے کاہلوں کے لیے ہے
کہ جب دسترخوان بیٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب اٹھو تو کہو الحمدللہ رب العالمین. نہیں، جو خاصان خدا ہیں، جو اولیاء الہی ہیں، جب لقمے کو اٹھاتے ہیں دہن تک آتے آتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب لقمہ ختم کر لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. کیونکہ انہیں اس بات کا علم ہے اگر وہ نہ چاہے تو یہ غذا دہن میں نہیں جا سکتی، اگر وہ نہ چاہے تو گردن سے نیچے اتر نہیں سکتی. ایک صلوات کو دے محمد اور آل محمد. ہم نے اپنی محنت کے ذریعے سے، ہم نے اپنی سعی کے ذریعے سے اس غذا کو حاصل نہیں کیا، اس کا دینے والا کوئی اور ہے، اس کا دینے والا کوئی اور ہے. اسی لیے روزی میں کثرت کا ہونا اور ہے، روزی میں برکت کا ہونا اور ہے. یہ دونوں الگ الگ مسائل ہیں. لوگ سمجھتے ہیں جس کے پاس زیادہ ہے کا بڑی برکت ہے. یہ کس نے کہہ دیا؟ زیادہ ہونے کا نام برکت نہیں ہے. توجہ کیجئے، زیادہ ہونے کا نام برکت نہیں ہے، برکت دوسری چیز ہے. ورنہ آپ دیکھ لیجئے چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، سکون چھنتا چلا جاتا ہے. برکت تو باعث سکون ہونا چاہیے، باعث اطمینان ہونی چاہیے، باعث اضطراب نہیں. یہ اضطراب کہاں سے بڑھ رہا ہے کہ ہم نے کثرت کو برکت سے تبدیل کر دیا ہے. بہرحال تو معرفت میں جتنی چیزیں صبح سے شام تک ہو سب میں معرفت ہونی چاہیے. اور پروردگار عالم نے اس معرفت کے سہارے کے لیے ہر جگہ رکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھر سے نکلو بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھر میں داخل ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ ہر لمحہ تمہیں پروردگار کی یاد رہے. اور اب یہ گفتگو یہیں پر رک جائے، اگر میں اس پر آگے بڑھوں تو یاد رہے کہ معنی یہ نہیں ہے کہ تم احسان کر رہے ہو پروردگار عالم پر بسم اللہ کر کے. نہیں، اس بات کو جو ہم نے تم سے بسم اللہ کے لیے حکم دیا ہے، معمولی سا حکم ہے، مستحب ہے اسلام کے اندر، کرو یا نہ کرو، لیکن ہم نے یہ تمہیں سمجھایا ہے کہ یاد رکھو صبح سے شام تک جتنی چیزیں کر رہے ہو یہ سب من جانب اللہ ہیں. میرے عزیزو، اگر خدا نہ چاہے تو انسان دوسرا جملہ بول نہیں سکتا. اے موسیٰ، اپنے جوتے کا بند ہم سے طلب کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جناب موسیٰ بیٹھ جائیں صحرا میں، کہے پروردگار ہمارے جوتے کا بند ٹوٹ گیا ہے، نازل کر دے، جناب جبریل کے ذریعے بھیج دے. یہ مطلب ہے؟ قطعاً یہ مطلب نہیں ہے. پھر کیا مطلب ہے؟ کہ اگر ہم نہ چاہیں تو تم اسے بھی حاصل نہیں کر سکتے. امام نے کہا کہ بہت سی چیزیں، 4 چیزیں قرآن فرمس میں ایک یہ ہے، علمت ان رزقی لا یأکلہ غیری فاطمأننت. میں نے جان لیا کہ میرا رزق میرے علاوہ کوئی نہیں کھا سکتا، میں مطمئن ہو گیا. میرے عزیزو، ممبر سے بیٹھ کے ایسے جملے پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو اتارنا بہت مشکل ہے. مجھے معلوم ہے میرا رزق کوئی نہیں کھا سکتا. اگر آج کے ہمارے رزق میں پروردگار عالم نے ایک غذا کو رکھا ہے، کیا مجال کے بدل جائے؟ زمین اور آسمان ایک کر دیں آپ، اگر کھڑی مسور کی دال لکھی ہے تو وہی ملنے والی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. صبح سے شام تک ساری چیزیں انسان کو معرفت سے قریب کرنی چاہیے. جتنی چیزیں ہیں سب معرفت سے قریب کریں انسان کو. ہم کائنات میں بھیجے گئے ہیں معرفت کے لیے. اور میں کیسے کہہ رہا ہوں، میں نے حدیث پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ سرکار سید الشہداء نے اپنے مجمع کے سامنے آ کر کے آواز دی، ایھا الناس ان اللہ عز وجل ذکرہ ما خلق العباد الا لیعرفوا. اے لوگوں، وہ پروردگار جس کا ذکر جلیل و عزیز ہے، اس نے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ بندے اسے پہچانے. اور اب توجہ کریں، جملہ دقیق ہے ذرا سا لیکن آپ صاحب نظر ہیں. ما خلق العباد الا لیعرفوا، خلقت کی علت معرفت، اس کائنات میں آنے کی وجہ معرفت. ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو اس کائنات میں بھیج کر کے بڑا نہیں کیا مگر یہ کہ معرفت حاصل کرے، اس کائنات میں بھیج کر کے بالغ نہیں کیا مگر یہ کہ معرفت حاصل کرے، اس کائنات نے بھیج کر کے موقع دیا کہ معرفت نہیں، خلقت کی وجہ معرفت. یعنی فوراً خلقت کے بعد
جس چیز کو امام نے بیان کیا، ما خلق العباد، بندے کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ معرفت. اس کے معنی یہ ہے کہ جتنے کام خلقت کے بعد ہونا چاہیے سب معرفت کے لیے. اور یہاں تک ہے، میں اس کو منبر کے ادب کے اعتبار سے بہت بل لفظوں میں کہہ رہا ہوں اگر آپ محسوس کر سکیں، یہاں تک ہے کہ ہماری تخلیق کے پہلے پروردگار عالم نے ایک بچے کی، ایک بیٹے کی، ایک بیٹے کی تخلیق سے پہلے ان کے ماں باپ کو حکم دیا کہ اس مرحلے کو بھی بسم اللہ کے ذریعے سے طے کرو، تاکہ تم اس کی خلقت کے پہلے معرفت میں ڈوبو، تاکہ جب یہ آئے تو یہ معرفت میں ڈوبے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. حیوانی طریقے کو استعمال کرنا اور ہے، معرفتی طریقے سے کائنات میں نسل کو آگے بڑھانا دوسرا مرحلہ ہے. یہاں تک دقیق ہے اسلام، یہاں تک دقیق ہے مذہب حق اہل بیت. بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم کہوں، دسترخوان سامنے آیا ہے تاکہ محسوس کرو یہ جو بھی ہے سب من جانب اللہ ہے. اگر وہ روک لے کائنات کچھ نہیں کر سکتی، اگر وہ چاہ لے کچھ نہیں ہو سکتا. بل المعرفت، خوب معرفت پروردگار یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. کوئی اس میں رد و بدل شک و شبہ نہیں ہے، سب اس کو مانتے ہیں، سب نے تسلیم کیا ہے. خوب یہ معرفت حاصل کیسے ہوگی؟ جیسے آپ نے ابھی کہا، کھانا دیکھو، پانی دیکھو، جانور دیکھو، بس معرفت ختم ہو گئی بات. اتنا ہی، یہی ہے معرفت پروردگار. معرفت یعنی پہچاننا. پہچاننا ایک ایسا لفظ ہے جس میں درجات ہوتے ہیں. آپ، میں کسی کا نام لوں، آپ انہیں پہچانتے ہیں؟ مثلا آیت اللہ سیستانی کو پہچانتے ہیں؟ کہیں گے ہاں. کیا پہچانتے ہیں؟ گھر میں فوٹو دیکھا ہے، یہ پہچاننا ہے. یہ بھی ایک معرفت ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ہے، دوسروں سے تشخیص دے رہا ہے، آیت اللہ سیستانی ہے، یا آیت اللہ خامنہئی ہے، یا آیت اللہ فلاں تشخیص دے رہا ہے. یہ ہیں پہچان تک تشخیص دے رہا ہے، یہ بھی ایک پہچاننا ہے. آپ آقا کو پہچانتے ہیں؟ کہ جی پہچانتے ہیں. کیسے؟ کہ ہم گئے تھے عراق، ہم نے ان کو دیکھا ہے. یہ بھی ایک پہچاننا ہے. اس فوٹو سے بات آگے بڑھی کہ نہیں؟ جس نے فوٹو دیکھ کے پہچانا تھا اور جو وہاں جا کے دیکھ کے آیا دور سے، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ کہا ہے کیسے نہیں. خوب آپ آقا کو پہچانتے ہیں؟ کہ جی کیسے پہچانتے ہیں؟ کہ ہم نے ان کی گفتگو سنی ہے. جس نے دور سے ایک مرتبہ دیکھا تھا، جس نے بات سنی ہے، فرق ہے کہ نہیں؟ آپ آقا کو پہچانتے ہیں؟ کہ جی کیسے پہچانتے ہیں؟ کہ ہم ان کے بعد میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے ان سے مصافحہ کیا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، ساری معرفتیں ہیں، فوٹو سے لے کر کے اعلی مراحل تک. ایک یہ ہے سارے لوگ، اور ایک وہ ہے جس نے خود آغا سے براہ راست کسب فیض کیا ہے. توجہ کریں، میں کسی سے پوچھوں کہ آپ آقا کو پہچانتے ہیں، میں وہی مثال دے رہا ہوں تاکہ ذہن مرتکز رہیں. کہ جی کچھ ان کے بارے میں بتائیے، تو کیا بتائے گا؟ جتنا اس نے فوٹو میں دیکھا ہے اتنا بتا دے گا، یا اس سے زیادہ بتائے گا؟ توجہ میرے عزیزوں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. کہاں جتنا فوٹو میں دیکھا اتنا بتا دے گا. جو جس نے ایک بار دیکھا تھا وہاں تقریر کرتے ہوئے اس سے پوچھیں گے تو جتنا اس نے دیکھا تھا ایک نظر میں اتنا بتائے گا. جس نے ایک مرتبہ مصافحہ کیا ہے وہ اتنا بتائے گا. یہ معرفتیں کامل ہیں. فوٹو دیکھنے سے جو بتا رہا ہے، ہاتھ ملا کے جو بتا رہا ہے، ایک بار دیکھ کے معرفتیں کامل ہیں؟ کہ نہیں. معرفت ہے، کہا ہے بھئی معرفت تو ہے کہ تشخیص دے رہا ہے، پہچاننے میں ایک کو دوسرے سے تمیز دے رہا ہے، معرفت تو ہے. لیکن ایک وہ انسان جس نے مثلا 20 سال 25 سال 30 سال تک ان کے سامنے زانوے ادب طے کیا ہے اور براہ راست ان سے کسب فیض کیا ہے. توجہ کریں، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کے شاگرد سے پڑھ رہے ہیں، وہ مسئلہ الگ ہے. کوئی وہ ہے جو بغیر شاگرد کے مستقیماً بلا فصل ان سے پڑھ رہا ہے.
اس کے پاس معرفت زیادہ ہے یا فوٹو دیکھنے والے کے پاس؟ آغا کی کما حق معرفت کون کرا سکتا ہے؟ جس نے فوٹو دیکھ کے پہچانا ہے یا جو مسلسل بچپن سے ان کے ساتھ پڑھتا رہا آخری مراحل تک؟ کہ اس سے بہتر کہاں ملے گا؟ بس یہی میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ معرفتیں، درخت کو دیکھو خدا کو پہچانو، زمین کو دیکھو خدا کو پہچانو، سورج کو دیکھو خدا کو پہچانو، شمس کو دیکھو خدا کو پہچانو، اس پوری کائنات کو دیکھو خدا کو پہچانو، ساری چیزیں معرفت کی ہیں، بس وہی فوٹو دیکھنے والی۔ لیکن کوئی ایسا ہے جس نے پروردگار سے براہ راست کسب فیض کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد اور آل محمد۔ سوچیں آپ، کوئی ایسا انسان ہے جس نے براہ راست خدا سے کسب فیض کیا ہے، جہاں درمیان میں کوئی واسطہ بھی نہیں۔ یہ لفظ اتنی دقیق ہے میرے عزیزوں، میں کیسے عرض کروں آپ کے سامنے؟ واسطہ بھی نہیں کے معنی یہ نہیں ہیں کہ واسطہ تھا انہوں نے استعمال نہیں کیا، نہیں، واسطہ بھی نہیں کہ معنی یہ ہے کہ واسطہ ہے ہی نہیں۔ گفتگو معرفت پہ اس منزل کی ہے کہ جہاں درمیان میں کچھ نہیں۔ اس جملے کو میں نے کسی اشرے میں کہا تھا، جلدی سے کہو ایک چند لمحوں کے اندر، کہ ہماری مشکل یہ ہے کہ سورج و چاند و یہ ساری چیزیں ہم سے پہلے ہیں، ہم ان کے بعد ہیں، لہذا ہم ادھر سے ادھر پہچانتے ہیں۔ لیکن آپ ذہن پر زور دے کے تصور کریں، کوئی ایسا ہے جو ان سب سے پہلے ہے۔ کوئی ایسا ہے جو ان سب سے پہلے ہے۔ ہم نے پہلے فوٹو کو دیکھا پھر آگا تک گئے، لیکن کوئی ایسا ہے جو پہلے آغا کو دیکھتا ہے پھر فوٹو دیکھتا ہے۔ تو اب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ فوٹو مطابقت کر رہا ہے کہ نہیں، جیسے وہ ہے ویسا یہ ہے کہ نہیں، یہ وہ بتائے گا، کیونکہ اس نے پہلے ان کو دیکھا ہے، فوٹو بعد میں دیکھا ہے۔ ہماری منزل یہ ہے کہ شمس و قمر ہم سے پہلے ہیں، سورج چاند ہم سے پہلے ہیں، زمین اور آسمان جتنی چیزیں ہم سے پہلے، ہم بعد میں۔ ہماری آنکھ کھلی تو ہم نے اکبر کا تصور پہاڑ کے ذریعے سے پیدا کیا کہ یہ بڑا ہے، خدا اکبر اس سے بھی بڑا ہے، باپ نے سمجھایا۔ کہاں یہ معرفت، اور کہاں وہ معرفت جو براہ راست پروردگار سے لے رہا ہو؟ وہ یہ کہتا ہے الہی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار۔ اے میرے پروردگار، امام حسین روزہ عرفہ کہتے ہیں، اے میرے پروردگار، جب ان آثار میں گھومتا ہوں تو مجھے نزدیکی نہیں دوری حاصل ہونے لگتی ہے، کیونکہ جو براہ راست پہچان رہا ہو وہ جب آثار کے ذریعے سے پہچانے گا تو دوری نہیں تو کیا حاصل ہوگا؟ جس نے خود آغا کو براہ راست دیکھا ہو، جب وہ فوٹو دیکھے گا تو کیا توجہ دے گا فوٹو پر؟ وہ خود براہ راست دیکھ چکا ہے۔ ہم ہیں کہ جو آثار سے جاتے ہیں مؤثر تک، لیکن اہل بیت وہ ہیں جو مؤثر سے آثار تک پہنچتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ پہچاننا ہے خدا کو اس کائنات میں۔ ہم اور آپ سب سارے کے سارے پروردگار کو پہچاننے کے لیے پیدا کیے۔ کیسے پہچانے؟ کہا کہ اس کے ذریعے سے پہچانو جس کی معرفت کامل ہو۔ جس کی معرفت کامل ہے اس کے ذریعے سے پہچانو۔ وہ کون ہے؟ جن کی معرفت کامل ہے، جہاں درمیان میں کچھ نہیں۔ اب یہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا جملہ، اور پھر جملہ کہہ رہا ہوں صرف جملے کی حد تک۔ میرے عزیزو، جتنے راستے ہیں خدا تک جانے کے، سارے راستے یا باطل ہیں یا ناقص ہیں۔ جتنے راستے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جتنے راستے خدا تک جانے کے ہیں یا باطل ہیں یا ناقص ہیں۔ صرف ایک راستہ خدا تک لے جاتا ہے، لے جا سکتا ہے، وہ راہ اہل بیت ہے۔ توجہ کیجیے گا۔ صرف ایک راستہ خدا تک لے جا سکتا ہے انسان کو، وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ راہ اہل بیت ہے۔ اس کے علاوہ سارے راستے باطل ہیں۔
اور اب یہاں تک اگر میں آپ کو لے آیا، اس کے بعد مرحلہ بہت سخت ہے، اسے میں لفظوں میں کہوں کیسے، چونکہ لفظیں کم ہیں، مطالب زیادہ ہیں اس موقع پر۔ کبھی آپ نے ایسا خواب دیکھا ہے جس کو آپ دیکھ کے محسوس تو کر گئے، جب اٹھے تو بتا نہیں پا رہے؟ جو کیسے بتائیں، جو کیفیت وہاں دیکھی تھی وہ لفظیں نہیں ہیں اس کے لیے جو کہہ سکیں۔ کیسی مجبوری لگتی ہے ایسے موقع پر۔ ایسی چیز دیکھی اتنی خوبصورت، بس کیا بتاؤں، بالکل ایسے نہیں، یہ تو کچھ نہیں، اس سے زیادہ ہوا، اس طرح نہیں ہوا۔ اچھا اگر نہ ہوا تو آج جا کے ایسا خواب دیکھیے تو پھر صبح اسے بیان کیجئے۔ جب معرفت کی منزل آل محمد کے سلسلے میں خدا کے سامنے آتی ہے تو یہی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان کہے تو کیا کہے آخر۔ میرے عزیزوں میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ خطابت نہیں ہے، میں ذمہ داری سے آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، عند اللہ، خدا کو نظر میں رکھے۔ ایسی کیفیت ہے کہ جو بیان کے قابل نہیں، انسان کہے تو کیا کہے آخر۔ اچھا وہ شخص دیکھیے کیا سناٹا چھایا، بالکل یہی چاہیے تھا یہاں پر۔ جب امام نے یہ کہا کہ ما خلق العباد الا ليعرفوا فاذا عرفوه عبدوه فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت ما سواه، ایک شخص بیٹھا تھا، میں نے کہا تھا اس کو، اس نے کہا کہ فما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ اتنا یہ بھی جانتا ہے کہ پہاڑ کو دیکھو خدا تک پہنچو، زمین کو دیکھو خدا تک پہنچو، شجر کو دیکھو خدا تک پہنچو۔ کہتا فما معرفت اللہ۔ امام نے کہا معرفتو اہل کل زمان امامہم۔ توجہ کریں، معرفتو اہل کل زمان امامہم۔ سوال کیا ہے؟ اللہ کی معرفت کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ تمام لوگوں کا اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا۔ اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچاننا کیا ہے؟ کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا۔ امام یہ نہیں کہہ سکتے تھے اپنے زمانے کے امام کو پہچانو تاکہ خدا تک پہنچو؟ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے، میں جملے کو سخت کر رہا ہوں آپ کے ذہنوں کے لیے کہ تم معرفت امام کی معرفت حاصل کرو۔ جیسے آپ کہتے ہیں، کسی بچے نے کہا کہ مجھے فلاں کتاب پڑھنی ہے، کہ اچھا یہ کتاب پڑھو تاکہ اس کتاب کو سمجھ سکو۔ یہ کوئی مشکل ہے کہنا اس طریقے سے؟ اس کتاب کو پڑھ لو تاکہ تمہاری سمجھ میں آئے وہ والی کتاب اس کے بعد والی، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ امام یہ نہیں کہہ رہے کہ پہلے اپنے امام کو پہچانو پھر خدا کو پہچاننا، یہ نہیں کہہ رہے امام۔ اللہ کی معرفت کیا ہے؟ کا معرفت امام۔ اگر آپ سوچ رہے ہو تو بتائیے میں اس کو کیسے کہوں آپ کے سامنے تاکہ بچے محسوس کریں۔ اللہ کی معرفت کیا ہے؟ کا معرفت امام۔ اس نے پلٹ کے پوچھا نہیں، مؤدب تھا، میں غیر مؤدب پوچھ رہا ہوں۔ اللہ کی معرفت کیا ہے؟ معرفت امام۔ کیا امام خدا ہے؟ توجہ کریں، کہا نہیں خدا تو نہیں ہے۔ کہا پھر؟ اب جواب یہی ہو سکتا ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھو میں یہی کہوں گا خدا تو نہیں ہے، یہ طے ہے، لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اس پر میں نے سال گزشتہ گفتگو کی تھی، شروع کی 2-3 مجلسوں میں، اور اس پر آگے نہیں بڑھوں گا، یہاں تک صرف تاکہ ذہن قریب ہو جائے اس کے لیے۔ معرفت امام ہی معرفت خدا ہے، معرفت امام بھی معرفت خدا ہے نہیں۔ اگر خدا کو اس کائنات میں کوئی چیز کما حق پہچنوا سکتی ہے تو صرف امام وقت ہے۔ کوئی تکلف نہیں ہے مجھے کہنے میں، کوئی حرج نہیں، کوئی عار نہیں ہے۔ اگر کائنات میں کوئی چیز خدا کو پہچانوا سکتی ہے کما حق تو فقط ذات امام ہے، یعنی فقط یہ 14 معصومین ہیں جن کے ذریعے سے انسان کما حق خدا کو پہچان سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب میں نے کہا تھا خدا کو پہچاننے کے معنی کیا ہے کہ صفات سے پہچانے اور افعال سے پہچانے، اور ان چیزوں سے اس بات کو دوبارہ نہیں چھیڑوں گا۔ اگر کوئی چیز خدا کو پہچانوا سکتی ہے تو صرف امام وقت ہے۔ آج اگر ہمیں اس زمانے میں خدا کو پہچاننا ہے تو حضرت امام مہدی کو پہچاننا ہوگا۔
جگہ پر رک کر کے امام کو پہچاننے کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ وزن کتنا ہے، قد کتنا ہے، رنگ کیسا ہے، بال کیسے ہیں اور آنکھ کیسی، یہ مطلب نہیں ہے امام کی معرفت کی، چونکہ اس میں تو کوئی فرق نہیں ہم میں اور امام میں، وہ بھی ہماری جیسے ہیں، اسی قد کے ہیں، تھوڑے چھوٹے بڑے، یا کوئی دوسرا قد ہے ان کا، یا کوئی دوسرا بدن ہے ان کا، کچھ نہیں، یہی ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. بحث یہ نہیں ہے امام کی کہ امام کے بدن کو پہچاننا ہے، امام کی صورت کو پہچاننا ہے. آج آپ دیکھیں کتنے اچھا جلسے سیرت النبی ہوتا ہے، ہم نے بہت سے دیکھے جلسے اس طرح کہ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. جلسے سیرت النبی ہو رہا ہے، سارا تذکرہ سورت النبی کا ہو رہا ہے. زلفیں ایسی تھی اور آنکھ ایسی تھی اور یہ ایسا تھا وہ ایسا تھا، یہ سب تو سورت النبی ہے. سیرت النبی کہاں ہے؟ اصل میں سیرت النبی بتائے کون؟ توجہ کریں، مشکل ہے نا آج ہمارے سامنے، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، آج ہمارے سامنے مشکل ہے کہ سیرت النبی بتائے کون. ہم نے جس سے لیا اس نے صورت ہی دیکھی ہے. جن سے نبی کو پہچانا جا رہا انہوں نے صورت دیکھی ہے. کسی نے گھر کے اندر صورت دیکھی، کسی نے گھر کے باہر صورت دیکھی، لیکن سیرت کو دیکھنے والے کون ہیں؟ کہ سیرت کو بس وہی بتائے گا کہ جو دوسرا نہ ہو، نیکسٹ پیغمبر، نفس پیغمبر ہو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. برا جو آج کے لیے میں سوچ کر کہا تو وہاں تک نہیں پہنچ سکا ہوں، انشاءاللہ کل آپ کے سامنے عرض کروں گا. امام کی ایک حدیث عجیب و غریب اس مرحلے پر، لیکن میں رک رہا ہوں اسی جگہ پر کہ امام کی معرفت ہی خدا کی معرفت ہے. انسان معرفت اللہ کے میدان میں کتنا ہی اڑے، امام سے آگے نہیں جا سکتا. یعنی خدا کو پہچاننا حقیقت میں امام کو پہچاننا ہے. اب یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دوبارہ اس پہ استدلال نہیں کروں گا. انسان کو چاہیے امام کی معرفت حاصل کرے، اور کسی بھی امام کو آپ پہچانے پروردگار کو پہچاننا ہے، کیونکہ ان میں آپس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ بات میں نے کل بھی کہی تھی، آپس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ 14 نور ہیں، 14 چراغ ہیں، ہر جگہ خدا نے جلا دیے، ہر جگہ خدا نے جلا دیے. دنیا انہیں بجھاتی رہی، خدا جلاتا رہا. یہ چراغ ہے پروردگار کی معرفت. تم لوگ لا تکونوا صالحین، اس پر میں انشاءاللہ کل گفتگو کروں گا تفصیل سے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سوچ کے آیا تھا بولنے کے لیے، لیکن اب نہیں ہو سکی بات، کل پر گفتگو کروں گا. انتم لا تکونوا صالحین، تم صالح نہیں ہو سکتے. اس سے خدا نے کہا ہے بندگان صالح، وہ میں کل تفصیل سے. حتی تعرفوا، یہاں تک کہ پہچانو، معرفت حاصل کرو. ولا تعرفوا حتی تصدقوا، اور تم معرفت نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ تصدیق نہ کرو. ولا تصدقوا حتی تسلموا، اور تم تصدیق بھی نہیں کر سکتے جب تک اپنے آپ کو تسلیم نہ کر دو. تسلموا ابوابا اربعا، اب اس پر گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی. یعنی معرفت اللہ کے باب میں اول العلم معرفت الجبار، علم کا پہلا مرحلہ پروردگار کی معرفت. وآخرہ التفویض الیہ، علم کا آخری مرحلہ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینا. خدا کے حوالے کر دینا یعنی امام کے حوالے کر دینا. کیا تو جان، میں نہیں جانتا. جیسے آپ دیکھیں تسلیم کرتے ہیں اپنے آپ کو، آپ لوگ، ہم سب تسلیم کرتے ہیں کہیں نہ کہیں. زندگی میں یہ لمحہ ہے تسلیم کا. کس نے سفر نہیں کیا؟ ابھی میں آیا ایران سے، جہاز سے آیا مثلاً ایئر عربیہ سے، ہمارا کام تھا اپنے آپ کو جہاز کے اندر پہنچا دینا، بس
جا کے وہاں بیٹھ گئے. اب کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا, اب یہ لے کے جائے گا, منزل تک یہ پہنچائے گا. کہاں بیٹھے؟ جہاں دل چاہے. کا نہیں, جہاں یہ کہے. توجہ کریں, یہ تسلیم کی منزل ہے. سیٹ نمبر فلاں اس پر بیٹھیے, یہاں بیٹھ گئے. جس سے ایک صاحب بیٹھے تھے, یہ آپ کی سیٹ نہیں اٹھی ہے؟ کہا نہیں یہ ہمارے, ہم نے پیسہ دیا کیسے اٹھے؟ کہا نہیں بات پیسے کی نہیں ہے, یہ سیٹ نہیں, وہاں بیٹھے کہ ہم یہیں بیٹھیں گے. بیٹھ گئے پہلے سے. بہت پریشان ہوئی, ایئر ہوسٹس اٹھا ہی نہیں. دوسرا آدمی دور سے دیکھ رہا تھا, اس نے کہا ہم بتاتے ہیں. وہ آیا, کچھ کان میں کچھ کہا, یہ اٹھ کے چلا گیا وہاں. سب لوگ حیران کہ ہم نے اتنا فورس کیا, یہ نہیں اٹھا, تم نے کیا کہہ دیا؟ کہا ہم نے اس سے کہا کہ تم جہاں جا رہے ہو یہ سیٹ وہاں نہیں جائے گی, وہ والی جائے گی, وہ والی سیٹ جائے گی. اٹھ کے چلا گیا. کیونکہ لوگ ایک دوسرے کی زبان سمجھتے ہیں. بہرحال اپنے آپ کو تسلیم کرنا. ہم بیٹھ گئے. کہاں بیٹھے کہ جہاں یہ کہے. جب جی اٹھ کے چلنے لگے کہ سوال ہی نہیں ہوتا, بیلٹ کا نشان ہے, بیلٹ باندھیے. خبردار جو کھڑے ہو گئے. اچھا مصیبت, اتنی مجبوری کا کوئی مجبوری نہیں ہے, نہ آئیے, باہر ہی رہیے. کس نے کہا تھا جہاز میں آئیے ہمارے یہاں؟ باہر رہیے. لیکن اگر آپ اندر آئے ہیں تو دو کام ہوں گے. کیا دو کام ہوں گے؟ کہ آپ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کرو, ہم تمہیں مقصد تک پہنچائیں گے. کس نے کہا ائمہ کو مانو؟ نہ مانو, جو اچھا کرو. لیکن اگر مان لیا تو دو کام ہوں گے. کون سا دو کام؟ کہ اپنے آپ کو امام کے حوالے کرو, امام تمہیں مقصد تک پہنچائے گا. یہ کام ہے امام کا, تسلیم کر دینا اپنے آپ کو امام کے سامنے. کیا مطلب تسلیم کرنے کا؟ بس اب یہ نہ دیکھو کہ میں کیا چاہتا ہوں, اب یہ دیکھو کہ یہ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا آؤ, چلے جاؤ. انہوں نے کہا جاؤ, چلے جاؤ. جو یہ کہیں. اچھا آپ دیکھیے, اور جو اس طریقے سے امام کے سامنے تسلیم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تسلیم سے کیا بنے گا اگر کوئی اس طرح تسلیم ہو جائے؟ اسے مسلم کہتے ہیں. اور کیا کہنا ایسے انسان کا جو اپنے نام کے اعتبار سے بھی مسلم ہو, کردار کے اعتبار سے بھی مسلم ہو, امام وقت کے سامنے. جناب جبرائیل اور جناب میکائیل سے پروردگار عالم نے پوچھا, جبرائیل اور میکائیل ہم نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے. کہاں ٹھیک ہے. کہ تم میں سے کون ہے جو اپنی جان دوسرے پر نثار کرے؟ موت کا مرحلہ ہر انسان بھاگتا ہے, جو انسان نہیں وہ بھی بھاگا. کہا نہیں مالک ہم تیری زیادہ عبادت کرنا چاہتے ہیں. کہا بس ذرا زمین پر دیکھو, ایک بھائی اپنے بھائی پر اپنی جان نثار کر رہا ہے. شب ہجرت کا واقعہ. امام نے کہا مسلم کوفے چلے جاؤ. کسی مقتل میں آپ دکھائیے, میں نے نہیں دیکھا آج تک, کسی مقتل میں دکھائیے کہ جناب مسلم نے ادھر ادھر دیکھا ہو کہ مولا انہیں بھیج دیں یا انہیں بھیج دیں. کچھ نہیں. کہا مسلم کوفے چلے جاؤ. سمعن و طاعہ, کوفے چل دیے. اسے کہتے ہیں تسلیم. یہ مدینے سے آیا ہے امام کے ساتھ رہنے کے لیے. ساتھ رہنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہاں کچھ مال غنیمت ملنے والا نہیں, جان دینے آیا ہے. کیونکہ امام حسین کہہ کے چلے ہیں وہاں سے کہ من لحق بالاستشہاد, تم میں سے جو ہمارے ساتھ آئے گا وہ شہید ہوگا. تو یہ چاہتا ہے کہ امام کے ساتھ جان دے امام کے رکاب میں, لیکن یہ مرحلہ نہیں ہے. اگر یہ بھی چاہتے ہو تو یہ نفس ہے, یہ تمہارا دل چاہ رہا ہے. امام یہ چاہتا ہے کہ ایسے کرو. کون ہے جو اتنی اس طرح سے تسلیم ہو امام کے سامنے؟ آپ دیکھیے کتنی چھوٹی بات ہے یہ, لیکن میں صرف مثال کے طور بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. دو انجمنیں ماتم کرتی ہوئی جا رہی, اس بات پہ بھیڑ پڑی کہ ہم عزا خانے میں پہلے جائیں گے. کیا چیز ہے یہ حسینیت ہے یا نفس ہے؟ سوچیں آپ. ایک کوئی خطیب کل آ جائے شارجہ, کوئی خطیب آ گیا اور اس نے انتظامیہ سے بات کی. انتظامیہ نے کہا کہ ہاں کوئی بات نہیں. پردی مجھ سے کہا
وہ سب آج آپ نہ پڑھیں، یہ پڑھ دے گا. میں کون میں تو پڑھوں گا. یہ کیا ہے؟ حسینیت ہے یا نفس؟ دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں امتحان ہوتا ہے انسان کا. ایسے موقع امتحان، اور امام حسین خوب امتحان لیتے ہیں ایسے وقت پر. مسلم کوفے چلے جاؤ. جو کوفے سے خطوط آ رہے ہیں، مکے میں جب امام ہے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک خط، ایک کے بعد ایک خط آ رہا ہے. آخری خطوط آئے، کئی ہزار تعداد خطوط. جناب مسلم کو امام نے کوفے بھیجا، چونکہ آج پہلی محرم تھی نا، کربلا کا پہلا شہید. مسلم کربلا میں شہید نہیں ہوئے، لیکن سلسلہ کربلا کا پہلا ہے. یہ جتنی مصیبتیں کربلا میں آ رہی ہیں وہ سب جناب مسلم پر آئی ہیں. خلاصتاً اجمالاً کربلا میں اسی کی تفصیل آ رہی ہے. جناب مسلم تاریخ کہتی امام حسین کے ہاتھوں کا سر کا بوسہ دیا اور اپنے سفر کی راہ لی. ایک لفظ بھی جناب مسلم نے نہیں کہا. مجھے نہیں ملا میرے عزیزوں کہ جناب مسلم نے ایک لفظ کہا ہو. یا مقتل نے بعض جگہوں پر لفظ اشارہ بھی لکھا ہے، کسی نے کچھ اشارہ کیا ہے، مقتل اسے بھی کہتا ہے. جیسے جناب امام حسین کے لیے جناب اکبر کے مرحلے میں کہا ہے فاشارت، امام نے اشارہ کیا اپنے انگشت شہادت سے آسمان کی طرف. اس کو بھی مقتل نے لکھا ہے. یا اپنے رخسار کو رخسار پر رکھا، یہ بھی مقتل لکھ رہا ہے. صرف لفظ کو نہیں لکھ رہا ہے، مقتل کوئی بھی لکھ دیتا کہ جناب مسلم نے ادھر ادھر دیکھا کہ مولا اس نے انہیں بھیج دیا، انہیں کچھ نہیں. حکم دیا، کوفے آ گئے. کوفے میں جناب مسلم کی بیعت ہوئی. 18,000 سے زیادہ لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. جناب مسلم نے ان حالات کو خط کے طور پر امام حسین کے پاس لکھ کے بھیج دیا. کیا کہا تھا جناب مسلم کے بھیجتے وقت؟ اگر جناب مسلم کی تاریخ فضیلت سے ساری چیزیں ختم کر دی جائیں، صرف امام کا یہ ایک جملہ لکھ دیا جائے تو مسلم کے لیے بہت ہے. کیا؟ انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی. اے کوفے والوں، میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں اپنے بھائی کو، اپنے چچا کے بیٹے کو. چچا کے بیٹے بعد میں کہا ہے، بھائی پہلے کہا ہے. اخی وابن عمی، اور تیسرا فقرہ وثقتی من اہل بیتی، اپنے اہل بیت میں ایک بھروسے مند شخص. دوسروں کے سے ثقت الاسلام کا لقب لینا اور ہے، لیکن امام حسین کسی کو ثقہ کہتے ہیں؟ پورے اعتماد شخصیت، بھروسے مند شخصیت. جناب مسلم نے خط لکھ دیا، اور اس کے بعد کوفے سے یزید کو اطلاع دی گئی، ملعون کو، کہ کوفے مسلم آئے ہیں، حالات کوفے کے بدل رہے ہیں، اگر کچھ دن اور یہ رہ گئے تو کوفہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا. یزید نے ابن زیاد ملعون کو بصرے سے کوفے بھیجا. کہا تو بصرے کا بھی گورنر ہے، کوفے کا بھی ہے، کوفے چلا جا. کوفے آیا، چہرے پر نقاب ڈال کے امام حسین کے طریقے سے وارد ہوا، سیاہ لباس میں وارد ہوا، کیونکہ مسلم کہہ چکے تھے کہ امام حسین آنے والے ہیں. لوگوں کو پہچانا اس نے، منادی کرائی، جس نے بھی مسلم کا ساتھ دیا اس کا خون حلال ہے. اس کے گھر کے دروازے پر اس کو سولی دی جائے گی، اس کا مال لوٹ لیا جائے گا. لوگوں نے فرار اختیار کیا. جو چیز انسان کو روکتی ہے وہ جذبات نہیں ہوتے، معرفت ہوتی ہے. معرفت سے جو آتا ہے تو پیچھے نہیں ہٹتا، اور جو ہوا کے رخ پر چلتا ہے 2 جھٹکوں میں پیچھے ہٹ جاتا ہے. لوگ ہٹنا شروع ہو گئے، اور جو جناب مسلم کے صحیح ساتھی ہیں وہ یا زندان میں ہیں یا قبر تک پہنچا دیے گئے ہیں. اور اب نتیجہ کیا ہوا کہ جناب مسلم جو کوفے کی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے تو پوری مسجد نمازیوں سے چھلک جاتی تھی. اور جناب مسلم نے شہادت کے 1 دن یا 2 دن پہلے جو نماز پڑھائی ہے
مغربین کی، تو تاریخ کہتی ہے جناب مسلم کے پیچھے 30 آدمی تھے، اور جب جناب مسلم نماز عشاء پڑھ کر کے واپس ہوئے ہیں تو جناب مسلم کے ساتھ 10 آدمی تھے. یہ مقتل کے جملے ہیں. اور جب باب الکندہ سے جناب مسلم باہر نکلے ہیں تو اکیلے تھے. عقیل کا لال کوفے میں غریب ہو گیا، امام حسین کا بھائی کوفے میں اکیلا ہو گیا. تفصیل چھوڑ رہا ہوں. جناب مسلم کو فکر کس بات کی ہے؟ جناب مسلم نے خط لکھا ہے کہ مولا کوفے میں اتنے لوگوں نے آپ کی بیعت کے لی ہے، آپ آ جائیے. اور جناب مسلم چاہتے ہیں کہ یہ بدلے ہوئے حالات کی اطلاع امام حسین کو دوں. ایسا نہیں ہے کہ جناب مسلم کو نہیں معلوم ہے کہ امام جانتے ہیں کیا ہو گیا، جانتے ہیں مسلم، معرفت کی اعلیٰ منزل پر ہے مسلم، لیکن اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہے مسلم کو، کہ جیسے میں نے پہلا خط بھیجا ہے ویسے دوسرا خط بھی بھیجوں، ذمہ داری میری پوری ہو، کیونکہ میں اسی لیے آیا تھا کہ حالات بتاؤں، ورنہ تو امام پہلے بھی جانتے تھے کیا ہونے والا ہے. کوفے کے جس دروازے پر جاتے ہیں فوج بیٹھی ہے، کوفے سے باہر نکل نہیں پا رہے. پوری رات جناب مسلم یہی ادھر ادھر ٹہلتے رہے، کسی طرف سے راستہ مل جائے کوفے سے نکل جاؤں، نہیں مل سکا. صبح ہو گئی، ایک ٹوٹی سی مسجد میں چھپ کر کے مسلم بیٹھ گئے، کیونکہ چاروں طرف لوگ مجرم مسلم کو ڈھونڈ رہے ہیں، تلاشیاں ہو رہی، ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. پورا دن مسجد میں بیٹھے رہے، رات ہوئی تو پھر نکلے. اب کیا ہے؟ اب مسلم بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، تھکے بھی ہیں. پھر جس طرف جاتے ہیں وہاں پہرا لگا ہوا ہے، کہاں جائیں کیا کریں. جناب مسلم نے دیکھا ایک دروازے پر ایک عورت کھڑی ہے جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہے. قریب گئے، اشارے سے پانی مانگا. مجھے نہیں معلوم کہ مسلم شاید کہہ نہیں سکے کہ مجھے پانی دے دو، اس لیے کہ یہ غیرت بنی ہاشم کے خلاف ہے کہ کسی سے کچھ مانگے. اشارہ کیا، وہ عورت اندر گئی، ایک کاسے آب لے کر کے آئی، جناب مسلم کو دیا. جناب مسلم نے پانی پیا، پی کر کے بیٹھ گئے اس کے چبوترے پر. وہ عورت اندر چلی گئی، کچھ دیر کے بعد آئی، کہے شیخ یہاں نہ بیٹھ، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، مسلم میں عقیل یہاں آئے ہوئے ہیں، دشمن انہیں ڈھونڈ رہا ہے، ابھی سپاہی آئیں گے تجھے پریشان کریں گے، یہاں سے چلا جا، اپنے گھر چلا جا. کہے کہ پھر چلی گئی. کچھ دیر کے بعد پھر آئی، ایک جملہ کہا اس نے، توجہ میرے عزیزوں، مقتل نے لکھا ہے، ایک جملہ کہا، کہتی ہے اے شیخ میں گھر میں اکیلی ہوں، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا میرے دروازے پر کوئی جوان بیٹھا ہو. اپنے گھر چلا جا. جناب مسلم نے سر اٹھا کے کہا بی بی جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. کہا کیوں تم کون ہو؟ کام غریب الوطن ہے. وطن کہاں ہے؟ کام مدینہ. نام کیا ہے؟ کام مسلم بنیاد. ہاتھوں کو جوڑا، آقا مجھے معاف کر دو، مجھے خبر نہ تھی کہ آپ ہی مسلم ابن عقیل آئیے، گھر آپ کا ہے. گھر لے گئی، کھانے پانی کا انتظام کیا. تاریخ کہتی ہے مسلم نے کھانا نہیں کھایا، صرف پانی پیا. مصلی پر کھڑے ہو گئے، حسین کا بھائی ہے، کربلا کے لیے دیباچہ بن رہا ہے. کربلا شب عاشور بھی اسی طریقے سے گزری ہے. طوع کے لڑکے نے جا کر کے جاسوسی کی ابن عمر سعد کے لڑکے سے، ابن زیاد کے لڑکے سے اس نے جاسوسی کی. صبح ہونے سے پہلے طوع کا گھر گھر گیا. طوع صبح کو آئی، پانی لے کر کے آئی وضو کے لیے. آقا سوئے نہیں؟ کہا نہیں تھوڑا سا سویا تھا، خواب میں نے دیکھا کہ چچا
امیر المومنین آئے ہیں, کہتے ہیں مسلم العجل العجل. اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میرا وقت لگتا ہے آ گیا. وضو کیا, مصلی پہ کھڑے ہوئے, ابھی تعقیبات نماز صبح سے مسلم فارغ نہ ہوئے تھے کہ گھر گھرنے لگا. گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آنے لگی, تلواروں کے نکلنے کی آواز آنے لگی. جناب مسلم بسم اللہ و باللہ کر کے مصلی سے اٹھے, اسلحے سجنا شروع کیے. تو وہ کہتی کہاں, کیا موت کے لیے تیار ہو گئے؟ کہ کیسے نہ تیار ہو جاؤں, دیکھ نہیں رہی ہو دشمن تمہارے گھر کے چاروں طرف ہے. اب جملہ کہوں آپ کے سامنے, میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے دشمن تیرے گھر میں. اللہ نے غیرت بنی ہاشم, اے مسلم آپ کو یہ برداشت نہ ہوا کہ دشمن آپ کی وجہ سے توبہ کے گھر میں آ جائے. ارے کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے, جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کس طریقے سے خیمہ آئے حرم میں دشمن والد ہو رہے, تلوار کو سونت کر کے مسلم آگے بڑھے. لوگ گھر میں اندر آنا چاہتے ہیں, مسلم نے حملہ کیا گھر کے باہر, اور اس کے بعد جنگ شروع ہوئی. طوا کے گھر کے سامنے کوفے کی گلی میں جنگ ہو رہی. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مسلم پر قابو پا لے. محمد ابن عاشاز ایک لشکر لے کر کے آیا ہے, سب کو فنار کر رہے ہیں مسلم. اس نے نجا سے کہا اور لشکر بھیج, پھر بھیجا, پھر قابو نہ پا سکے. تمہارا مدد مانگی کہ ایک مسلم سے لڑنے کے لیے کتنے چاہیے؟ کا پتا ہے کس سے لڑنے کے لیے بھیجا؟ کہہ رہے مسلم کو دھوکہ دے کے مارو ورنہ تمہیں وہ سب کو تہس نہس کر دے گا. لو جی, جو دھوکہ دیا گیا, یا امان کے ذریعے یا گڑھا کھود کر کے. بس ختم کر رہا ہوں, مسلم کو اسیر کیا گیا, گڑھے میں پیر پڑا, مسلم گرے, اسیر کیا گیا. ابن زیاد کے سامنے لے جایا جا رہا ہے. دارالامارہ پر مسلم کو روک دیا گیا, دروازہ بند ہے, مسلم کھڑے ہیں, اسیر ہیں. دن بھر سے لڑ رہا ہے, ہر جگہ سے بدن سے خون بہ رہا ہے. جو لوگ اوپر کھڑے ہو کر کے کوئی اینٹیں پھینکتا ہے, کوئی تیر مارتا ہے, کوئی آگ پھینک رہا تھا مسلم پر. پیاسے ہیں, اشارے سے پانی مانگا, ایک شخص نے پانی لا کر کے دیا, پینا چاہتے تھے, خون گرا, پھینک دیا. دوبارہ پھر پانی دیا گیا, 3 مرتبہ ایسا ہوا. جب نہ پی سکے تو کہتے لو کان لی من الرزق المقسوم لشربتہ, اگر یہ پانی میرا رزق ہوتا تو میں اسے پی لیتا. اے مسلم پی کیسے لیتے؟ اسی کوفے سے تو بچے پیاسے گزرے. دروازہ کھلا, قصر کا دروازہ کھلا, اسیر مسلم کو لے جایا گیا. ابن زیاد کے سامنے آئے, کسی نے کہا امیر کو سلام کرو, آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, کیا کہا؟ مالی امیر سوال حسین, حسین ابن علی کے علاوہ ہمارا کوئی امیر نہیں ہے. ابن زیاد کہتا مسلم سلام کرو یا نہ کرو لیکن تمہیں قتل کیا جائے گا. گفتگو ہوئی جو بیان کرنا نہیں چاہتا. اس کے بعد جناب مسلم نے 3 وصیتیں کی. کہا میری پہلی وصیت یہ ہے اللہ رے اعتماد حسین. میری پہلی وصیت یہ ہے جب سے کوفے میں آیا ہوں کچھ مقروض ہو گیا ہوں, میری ڈھال میری تلوار بیچ کے میرا قرض ادا کر دو. دیکھ رہے ہیں آپ, اپنے کفن سے پہلے قرض کا خیال ہے. یوں ہی حسین ابن علی نے نہیں کہا ہے سقطی من اہل بیتی. دوسری وصیت, جب میں قتل ہو جاؤں تو مجھے دفن کر دینا. تیسری وصیت, ایک خط لکھ دو امام حسین کو, ہمارے ساتھ سے وصیت کر رہے ہیں, ایک خط لکھ دو کہ حسین اب کوفے نہ آئے. جناب مسلم کو دارالامارہ پہ لے جایا گیا, اوپر لے جایا گیا بالا خانے پر. حکم یہ ہے لے جا کے مسلم کو قتل کر دو. 2 طریقے ہیں. بعض میں یہ لکھا کہ جناب مسلم کو سر قلم کر کے سر اور لاش کو نیچے پھینک دیا گیا, اور بعض میں یہ ہے کہ ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں, اوپر سے ڈھکیل دیا گیا, یوں ہی نیچے گرے.
دو طریقے لکھے ہیں مقتل نے. جناب مسلم کو اوپر لے جایا گیا, جب وقت قریب آ گیا تو جناب مسلم کہتے ہیں اتنی مجھے مہلت دے دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. مہلت دی گئی, 2 رکعت نماز پڑھی مسلم نے. اب اس کے بعد تاریخ کے جملے باز یہ ہیں کہ جناب مسلم کو اوپر سے نیچے ڈھکیلا گیا. جب مسلم اوپر سے گر رہے تھے تو ایک مرتبہ مکے کی طرف اشارہ کیا اور آواز دی, السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابا عبداللہ. ہواؤں کی دوش پر مسلم کا سلام چلا. امام حسین جگہ سے کھڑے ہو گئے, وعلیک السلام یا مسلم کی مجلس نہ ہو تو ختم کر دیتا, بس ایک جملہ سن لیجیے, مجلس تمام ہو گئی. تفصیل کو چھوڑ دیا. جناب مسلم کی خبر شہادت امام حسین کو کربلا سے چند روز کے فاصلے پر ملی. امام حسین خیمے میں آئے, کہ زینب حمیدہ کو لاؤ, جناب مسلم کی بیٹی. بیٹی کو, چھوٹی سی بیٹی ہے مسلم کی, بٹھایا, بٹھا کر کے سر پہ ہاتھ پھیرا. اللہ خاندان امامت کا ادب. جیسے سر پہ ہاتھ پھیرا, بچی نے ایک مرتبہ سر اٹھا کر کے امام حسین کے چہرے کو دیکھا. آقا خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ کہ آپ تو ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے یتیموں کے سر پر. یہ بچی سے بھی پہچانتی ہے, اس انداز کو پہچانتی ہے. امام حسین نے سینے سے لگا لیا, اے میری لاڈلی, آج سے مجھے اپنا باپ سمجھنا. چھوڑ کر کے ایک لفظ کہہ رہا ہوں, کاش اس منظر کو یتیم حسین نے نہ دیکھا ہو. کیونکہ بچی دیکھے گی نا, جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو اس طرح سے ہاتھ جناب مسلم کی زوجہ اس قافلے میں موجود ہیں. مسند بچھائی گئی, مسلم کی زوجہ کو, بیوے مسلم کو بٹھایا گیا. ایک ایک نے آ کر کے دلاسا دیا, ایک ایک نے آ کر کے تسلیت دی, تعزیت دی. مقتل نے لکھا, لیکن اس جملے کو مقتل نہیں لکھ رہا. لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, جناب مسلم کی زوجہ کون ہے؟ ام البنین کی بیٹی. ام البنین کی بیٹی یعنی عباس کی حقیقی بہن. یہ جناب مسلم کی زوجہ ہے. عباس چاروں بھائی جناب مسلم کی زوجہ کے ساتھ ہیں. مسند تعزیت پر بہن بیٹھی ہے, بھائی قریب آئے, ایک ایک نے مسلم کا پرسہ دیا, سامنے بیٹھ گئے. سوچو کیا کہہ رہے ہوں گے. میں کیوں کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہے ہوں گے؟ اس لیے کہ امام حسین نے پوچھا تھا, جناب مسلم کے بھائیوں سے پوچھا تھا, میں عقیل کے بیٹوں کیا ارادہ ہے, چلو گے یا واپس جاؤ گے؟ مسلم کے ساتھ یہ ہوا, کہ مولا ہم کوفے چلیں گے, یا تو مسلم کا بدلہ لیں گے یا جو شربت شہادت مسلم نے پیا ہے وہ ہم پیئیں گے. یاد بھی لیے ہوئے ہیں جناب مسلم کے سامنے, جناب مسلم کی زوجہ کے سامنے اس کے اپنے بھائی بیٹھے ہیں. کون ہے؟ عباس ابن علی ہیں, 3 بھائیوں کے ساتھ. کیا ہو رہی ہے گفتگو بہن بھائی میں؟ گفتگو مقتل نہیں لکھ رہا, لیکن تصورات کو دیکھو کہ بہن کیا کہہ رہی ہے, بھائی کیا کہہ رہا ہے. لفظیں نہیں ہے